غیبی خزانے کا ملنا وہ کیسے اور کس کو ملتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں ایک حدیث کا قصہ بتا رہا ہوں کہ ایک غریب شخص تھا، اس کو اللہ کے طرف سے غیبی خزانہ کیسے ملا۔ تو اور یہ غیبی خزانہ کیسے ملتا ہے اور کس کو ملتا ہے، اس پر ہم تھوڑا غور و فکر کریں۔ اب میں اس باب میں پہلے اللہ کے پاک کلام سورۃ آل عمران کی چند آیتیں پیش کر رہا ہوں، اس پر تھوڑا غور و فکر کرو۔ پھر میں آپ کو وہ قصہ بتا رہا ہوں کہ اس غریب کو خزانہ کیسے ملا، کہ جب ہم اللہ کے پاک کلام سے غور و فکر کریں گے تو ہم حقیقت مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یہ زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے، جس سے چاہے بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے، جس کو چاہے غنی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر کرتا ہے۔ سارے کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کن بندوں کو خزانہ دیتا ہے اور کیسے دیتا ہے، اب اس آیتوں میں غور و فکر کرنا ہمارے لیے فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک قصہ سمجھاتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، کہ اس کے کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کا روزمرہ کا کام ہوتا تھا کہ وہ مزدوری پر نکل جاتا تھا، اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا تھا، اور روزی کما کر خود بھی کھاتا تھا اور حضرت مریم کو بھی کھلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ روزی کے تلاش میں نکل گیا اور حضرت مریم علیہ السلام کو حجرے میں بند کر دیا، اور حضرت زکریا سے یہ نکل گیا کہ میں ایک چھوٹی سی بچی کو حجرے میں بند کر کے آیا ہوں، اور یہ بات بلا بیٹا، اور کافی وقت گزر گیا تو اس کو ذہن میں آ گیا کہ یار میں تو مریم کو حجرے میں بند کر آیا تھا، شاید وہ مر نہ جائے۔ وہ بھاگتا ہوا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قصہ بتاتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انٰ لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میرے دوستو، عنایت تم پر ذہن سے دل سے متوجہ ہو کر غور کرو، آپ کو دولت کے خزانے سمجھ میں آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے خزانہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب زکریا علیہ السلام بھاگتا ہوا آیا اور حجرے کا دروازہ کھول دیا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، تو وہ جب دروازہ کھولتے ہی وہ پریشان ہو گیا، کیا دیکھے کہ طرح طرح کے کام پڑے ہوئے ہیں، میوے پڑے ہوئے ہیں، جس کی کوئی موسم ہی نہیں۔ دروازہ باہر سے بند ہے، دروازہ کھلا ہوا بھی نہیں ہے، یہ اندر مال کیسے آیا، کس نے دیا اور کیسے ملا، بے متعدد فروٹ کیسے ملے، یہ بڑے گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا کہنے لگا، قال یا مریم انٰ لک ھذا، او مریم ہمیں بتا تو صحیح یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، دروازہ بھی بند ہے، اندر کیسے آپ کو ملا، کیسے ملا۔ قالت هو من عند اللہ، ان سے فوراً کہہ دیا کہ اے زکریا علیہ السلام یہ اللہ نے مجھے دے دیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء
تحقیق اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے جو دے۔ اللہ کے آگے کسی چیز کی کوئی نہ دیر ہے نہ کمی۔ اب یہ جب بات سامنے آ گئی، نبی تو تھا، اس کا یقین تو تھا، لیکن اس کو کامل یقین آ گیا، کیونکہ بندہ جس چیز پر بے کامل یقین کرتا ہے، پورے کا پورا یقین کرتا ہے، تو وہ چیز وہ حاصل کر کے رہتا ہے، وہ ہر چیز اس کو ملتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں یہ کورس کر کے میں ڈاکٹر بنوں گا، اس کا پورا یقین ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ میں یہ کورس کر کے میں ASP بنوں گا، وہ اس کو پورا یقین ہوتا ہے اور اس یقین پر وہ کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ جس چیز پر جو بھی یقین کامل اپنے رب پر کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اب اس کو یقین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، فوراً زکریا علیہ السلام اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گیا، اپنے رب سے باتوں کرنے لگا، کیونکہ اس کا یقین ہو گیا ہے کہ رب کے آگے کسی چیز کی کوئی اگر مگر ہے ہی نہیں، وہ فل لے جائے، جو چاہے کرتا ہے، پوری کائنات کو دے رہا ہے، پوری کائنات کو کھلا رہا ہے، پوری کائنات کو پلا رہا ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اپنے رب سے مخاطب ہو گیا اور فرمانے لگا، یہ میرا رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء، اے میرے مالک، تو اگر مریم کو بغیر مانگے تو دے سکتا ہے، میں تو تم سے مانگ رہا ہوں، پھر بھی مانگ رہا ہوں، اس کو تو بنا مانگے دیا، اس کو ہر چیز دے دی، لیکن میں تجھے مانگ رہا ہوں، مجھے بھی ایک صالح بیٹا عطا کر، میرا وارث بنا کے دے۔ میرا وارث نہیں ہے میرے مالک، کیونکہ اگر بے مدعا تو میوہ دے سکتا ہے تو بے مدعا بیٹا بھی سے دے سکتا ہے، مجھے یقین۔ اب یہ حجرے میں نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے رب سے دعا بھی کر رہا ہے، پھر کیا وَفَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اب وہ ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے، وہ حجرے سے نکلا بھی نہیں، تو فوراً ملائکہ آیا، اس نے پکارا، فنادت الملائکہ، اس کے ملائک نے اسے پکار کر کے کہہ دیا، وہ قائم یصلی فی المحراب، ابھی وہ نماز میں کھڑا تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ کو پکار رہا تھا، اللہ سے التجا کر رہا تھا، تو فوراً ملائک نے اسے آواز، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے زکریا علیہ السلام گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹے کی بشارت دے دی، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبی من الصالحین، جو نیک بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا، سید بھی ہوگا، اللہ کا پیارا بندہ ہوگا، سردار ہوگا، اللہ نے تجھے بیٹے کی بشارت تو دی، نام بھی رکھ دیا یحییٰ علیہ السلام، جو اللہ کے نبیوں میں ہوگا۔ اب یہ بیٹا ملا، کیونکہ اس کا یقین کامل تھا، ان کو 100 تک پتا تھا کہ جو مریم کو دیتا ہے تو مجھے بھی دے دا، وہ اللہ کے آگے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز دے رہا ہے۔ تو ایسے وہ ایک غریب شخص تھا، بیوی نے اس کو کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے میاں، جا مزدوری پر جا، وہ ضعیف تھا، مزدوری پر گیا،
لیکن کسی نے اس کو اٹھایا ہی نہیں، اس کو مزدوری پر کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، سارے چلے گئے۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ دے گا۔ اس کا یقین کامل تھا، اس کا پورا بھروسہ تھا اللہ پر۔ اب یہ مسجد پر گیا اور مسجد کا کام کر کے شام کو اپنے گھر واپس آیا۔ بیوی نے پوچھا میاں کیا ہوا؟ آج کا کھانا پڑا ہوا تھا جو بچوں کو کھلایا، کل کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا میاں بات ہی مت پوچھ، میں جب مالک کے گھر در پر گیا، اس کا کام کیا، کام تو ملا، کام کیا بھی، لیکن میں نے دیکھا کیا دیکھتا ہوں، کوئی اتنا مالک سخی کے بندے آتے گئے مانگتے گئے، کوئی سون مانگتا ہے، کوئی چاندی مانگتا ہے، کوئی روکڑا مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی رزق مانگتا ہے، سارے ان کو دے دیا۔ میں نے دیکھا اور میں رہ گیا کہ اتنا سخی مالک مانگا، میں نے بھی نہیں دیا، اس نے بھی نہیں، مجھے یقین ہے کل وہ دے گا، تم گھبرانا نہیں، 2 دن کی مزدوری ہے، 2 دن کی دے گا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے دن اس نے کہا کہ آج تو مزدوری لگے گی، ڈبل کام کروں گا۔ گیا، کسی نے بھی اس کو نہیں اٹھایا۔ پھر یہ گیا مسجد میں کام کیا، مسجد میں جھاڑو باڑو دیا، ٹھیک کیا۔ پھر یہ شام کو واپس گھر آیا۔ بیوی نے کہا میاں کچھ بھی گھر میں نہیں ہے، بچوں کو رکھی سکھی جو پڑی ہوئی تھی وہ کھلا دی ہے، بچے بھوک پر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا میاں آج تو بات ہی مت پوچھو، کل تو مانگے تھے، آج بغیر مانگے دے دیا۔ کیا ہوا کہ خزانے پڑے ہوئے تھے، میں جب گیا تو خزانے سونے کا خزانہ یہاں پڑا ہوا تھا، چاندی کا پڑا ہوا تھا، روکڑے پڑے ہوئے تھے، ہر چیزیں پڑی ہوئی تھی، جو بندہ آتا گیا لیتا گیا لیتا گیا، کسی کا بھی ہاتھ نہیں پکڑا، نہ کسی کو روکا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اتنا سخی کہ بندے لے کر جاتے، کس سے پوچھتا بھی نہیں ہو۔ مانگا میں نے بھی نہیں دیا، اس نے بھی نہیں، مجھے یقین ہے کہ کل 3 دن کی مزدوری دے گا نا، اتنا سخی میرے پیسہ تھوڑے کھائے گا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، بچوں کو کیسے کیسے کر کے سلا دیا۔ اب صبح کو سویرے اس کو ایک گوتری دے دی، ایک تھیلا دے دیا کہ 3 دن کی مزدوری ہے، کچھ سامان لے کر آنا، باقی پیسے اس میں لے کر آ جانا کہ 2-3 دن اور چلیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ تھیلا لے کر نکل گیا، وہ مزدوری پر گیا۔ پھر لوگ آئے، لوگ آتے گئے، دوسروں کو لیتے گئے، ان کو کسی نے مزدوری پر نہیں دیا۔ یہ گیا، پھر گیا مسجد میں کام کیا، اس کی صفائی وفائی کی، جھاڑو دیا، ہر چیز اس کو ٹھیک کیا۔ اب اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، کیا اپنی بیوی کو جواب۔ اس نے جو گوتری تھی وہاں سے پتھر اٹھائے، پتھر اٹھا کے اس گوتری میں ڈال دیا۔ شام تھی، واپس گھر آیا، واپس گھر آئے، کیا دیکھے سبحان اللہ، بچے کھیل رہے ہیں، بیوی کام کار میں لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، ویسے تو بھاگتے ہوئے دروازے پر آتی ہے۔ وہ گیا، میاں کیا بات ہے، آج تو تم بڑی خوش نظر آئی ہو۔ اس نے کہا یار مجھے یقین نہیں تھا، مجھے تیری بات پر یقین نہیں تھا، لیکن واقعی تیرا مالک بہت سخی ہے۔ نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جب تو دروازے سے نکلا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے بچوں کو باہر بھیجا، خود دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ ایک سفید پوشاک سے بندھا تھا، اس کے ہاتھ میں فروٹ تھے اور کھانے پینے کا سامان، سبزیاں تھی، ہر چیز تھی، اور وہ میرے بچوں کو دیا کہ تیرا باپ 2 دن سے ہمارے مالک کے کام پر آیا ہے، مانگا اس نے بھی نہیں دیا، مالک نے بھی نہیں۔ آج سویرے مالک نے کہا ہے کہیں اس کے بچے نہ بھوک پر ہو، یہ سویرے سے یہ سبزیاں فروٹ لے کر جا، اور 10 اشرفیاں بھی دے کر گیا ہے۔ میرا واقعی تیرا 3 اشرفیوں کے مقابلے میں 10 دے کر گیا ہے، سامان بھی دے کر جائے، واقعی تیرا مالک تو بہت سخی ہے۔
اس نے جب یہ بات سنی تھا جب آ گیا رو رو کے زمین پر گر گیا کہ میں نے اپنے مالک پر کیوں نہیں یقین کیا۔ بیوی نے اس کو کہا کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے یقین تھا، 100% یقین تھا مجھے مالک دے گا، مگر یہ یقین نہیں تھا کہ ایسے دے گا، کیونکہ میں نے تو آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں جا کر مسجد میں کام کرتا تھا اور آج یہ پتھر لے کر آیا ہوں، اور پتھر کی وہ تیلا جب پلٹا دیا تو وہ سارے کا سارا سونا بن کر اس کے سامنے گر گیا۔ اتنا غیبی خزانہ مل گیا کہ اگر ان کے 7 پیڑیاں بھی بیٹھ کر کھائیں تو اس کو پورا نہیں کرے۔ تو میرے بھائی، جس کا بھی کامل یقین، حقیقی یقین اپنے مالک پر ہوتا ہے، اور جو مانگے تو دیتا ہے، اگر اولاد مانگے تو اولاد بھی ملے گی، اور مال مانگے تو مال بھی ملے گی، مگر ان کو ملے گی جس کا کامل یقین ہوگا اور اللہ کے یاد میں لگا رہے گا، اللہ کے باتوں میں لگا رہے گا، اللہ کے کام میں لگا رہے گا۔ جو اللہ کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر حالت میں اس کو مزدوری دیتا ہے، چاہے کہاں پہاڑوں کے بیچ میں کیوں نہیں۔ لیکن ہمارے اندر میں یہ یقین آ جائے کہ اللہ دیتا ہے، ہر حالت میں دیتا ہے، کہیں بھی ہو، جس بندے کا بھی اللہ پر یقین ہے، کیونکہ خزانے ان کے ہے، ملک ان کا ہے، زمین ان کی ہے، آسمان ان کی ہے، ہر چیز ان کی ہے۔ اس لیے یہی میرا موضوع تھا کہ غیبی خزانہ اللہ تعالیٰ اپنا غیبی خزانہ ان بندوں کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتا ہے۔ کہتا ہے قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، ہے کوئی میرے اوپر بھروسہ کرنے والا بھروسہ کر کے تو دے، ایسے دوں گا ایسے دوں گا کو اس کو پتہ بھی نہیں پڑے گا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیسے